بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس مومن آفیشل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک تو یہ کی ولاگ اردو میں کر رہا ہوں کیونکہ شاید ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اردو کے فالورز کتنے ہیں، یا جو ہمارے آلریڈی فالورز ہیں وہ اردو کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ ہم اپنا فوکس جو ہے اپنے ضم اضلاع پہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، انتخابات کی آمد ہے، یہاں پر کتنے حلقے ہیں، پہلے فاٹا میں کتنے حلقے تھے، اب جو انتخابات آ رہے ہیں اس میں یہاں سے قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہوگی اور صوبائی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں۔ انتخابات کی آمد سے چند مہینے پہلے ہی اس کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہے، اور دور دراز جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں تو خاص کر آج کل جو فوجی ہوتی ہے، فاتحہ خانیہ ہوتی ہے یا شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس کی رنگینیاں ایک طرح سے بڑھ گئی ہے، یعنی جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آنا جانا بڑھا دیا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں کہ ضم اضلاع تو اس کی شروعات اب باجوڑ سے ہم کرتے ہیں۔ باجوڑ 1 ایک حلقہ ہے، پہلے باجوڑ میں قومی اسمبلی کی 2 حلقے ہوا کرتی تھی، لیکن 2017 کی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے بعد باجوڑ میں صرف 1 حلقہ رہ گیا ہے، اور اس طرح مومن کا 1 حلقہ ہے، اور اورگزئی کا حلقہ اب الگ نہیں رہا ہے، وہ ہنگو کے ساتھ مکس ہو گیا ہے، یعنی ہنگو کا حلقہ جو ہے کیونکہ اورگزئی کی آبادی تقریباً 2.5 لاکھ سے بھی کم ہے تو اس کا الگ حلقہ نہیں بنتا تھا، اس لیے اس کو ہنگو کے ساتھ مکس کر دیا گیا ہے۔ کرم میں پہلے 2 حلقے ہوتے تھے، یعنی اپر کرم اور لوئر کرم، اب وہاں بھی 1 حلقہ رہ گیا ہے۔ اسی طرح شمالی وزیرستان میں بھی 2 حلقے ہوتے تھے، اس میں بھی اب 1 حلقہ رہ گیا ہے، اور جنوبی وزیرستان میں بھی۔ باجوڑ میں ابھی تک جو موجودہ MNA MP تھے ابھی تک ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی بھی ٹوٹ گئی ہے، اور وہاں سے باجوڑ سے قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے ان کا تعلق بھی PTI سے تھا، انہوں نے بھی استعفے دے دیے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی دونوں نشستیں PTI نے جیتی تھی، صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں بھی PTI جیت چکی تھی، البتہ 1 نشست پہ صوبائی اسمبلی کی جو تیسری نشست تھی اس پہ جماعت اسلامی کے سراج الدین خان جو ہے وہ کامیاب ہو کے صوبائی اسمبلی میں پہنچ چکے تھے۔ باجوڑ ضلع کا رقبہ جو ہے 1290 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کی انتظامی تقسیم اگر ہم کہیں تو 7 تحصیلوں پر باجوڑ مشتمل ہے، اور یہاں کی کل آبادی اس وقت 10,90,987 افراد ہے، یعنی 2017 کی مردم شماری کے مطابق۔ اب چونکہ نئی مردم شماری ہو چکی ہے اس کے مطابق حلقوں میں تھوڑا بہت رد و بدل بھی ہو جائے گا، آبادی میں بھی تھوڑا بہت فرق آ جائے گا۔ اگر ہم باجوڑ کی سیاسی ڈائنامکس پہ تھوڑا سا اگر غور کر لے تو باجوڑ میں 2-4 ایسی شخصیات ہیں جو تقریباً گزشتہ 20-25 یا 30 سال سے وہاں کی سیاست میں کافی ان کا عمل دخل رہا ہے۔ اس میں ایک جو ہے بسم اللہ خان کا خاندان ہے کہ وہ خود بھی قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہے، ان کا بیٹا شوکت اللہ خان قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہے، پھر گورنر خیبر پختونخوا بھی رہ چکا ہے، ان کا دوسرا بیٹا ہدایت اللہ جو ہے وہ اب بھی سینیٹر ہے۔ تو وہاں کی سیاسی اس میں ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے، اور آئندہ انتخابات میں ایک مرتبہ پھر یہ امکان ہے کہ وہ لوگ لازماً انتخابات میں حصہ بھی لیں گے اور اس کا اثر بھی ظاہر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ شہاب الدین خان سالارزئی کے خان ہے، اور پہلے عوامی نیشنل پارٹی میں ہوتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی، قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، اور خاص کر انضمام میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اسی طرح اخنزادہ چٹھان ایک بہت بڑا نام ہے پیپلز پارٹی کا، ان کا تعلق بھی باجوڑ سے ہے، اور کافی باثر ہے اپنی پارٹی میں، خاص کر زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ ان کا کافی کلوز تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ہارون رشید صاحب جماعت اسلامی کے کافی سینئر لیڈر ہیں، اور وہ بھی قومی اسمبلی کے یہاں سے ممبر رہ چکے ہیں۔ تو یہ چند ایک بڑے نامی گرامی یا بااثر افراد ہیں جن کا تعلق باجوڑ سے ہے۔ باجوڑ میں امن و امان کی صورتحال اگر ہم ضم اضلاع کی بات کر لیں تو وزیرستان کے بعد جہاں پر زیادہ بدامنی ہے تو وہ باجوڑ ہے، جس میں داعش نے گزشتہ تقریباً 2-2.5 مہینے میں کئی افراد کو ٹارگٹ کیا ہے، اور خاص کر ان میں جمعیت علماء اسلام کے وہاں کے مقامی علماء حضرات جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک وہاں پر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اگر ہم آتے ہیں ضلع مومن کی طرف، مومن میں بھی صرف 1 حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، اور 2 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے۔ اس پہ ابھی تک جو ہے وہ PTI کا ممبر جو ہے قومی اسمبلی میں پہنچ چکا تھا، اور عوامی نیشنل پارٹی کا 1 ممبر نثار خان وہ صوبائی اسمبلی میں گئے تھے، اور اسی طرح عباس رحمان جو ہے
وہ بھی صوبائی اسمبلی میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کر منتخب ہوئے تھے. بعد میں اس نے باپ پارٹی جوائن کی, دوبارہ انہوں نے چھوڑ دیا ایک طرح سے. مومن ایجنسی یا مومن ضلع جو ہے یہ بھی 7 تحصیلوں پہ مشتمل ہے. اس کا کل رقبہ 2296 اسکوائر کلومیٹر ہے. اور یہاں سے جو یہاں کے 62 افراد ہیں تو ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلال رحمان کا جو خاندان ہے, پہلے دو مرتبہ یہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں. ان کے والد کافی بااثر ملک ہے, وہاں ملک شہزادہ ان کے دادا ہوا کرتے تھے, نواب کہلاتے تھے ضلع مومن کے. اس کے علاوہ مطلب بلال رحمان ایم این اے رہ چکے ہیں. سینیٹر ہلال رحمان ان کا بھائی ہے, ابھی بھی سینیٹر ہے. اور عباس رحمان ان کا تیسرا بھائی ہے, وہ ایم پی اے ہے. اس کے علاوہ سابقہ سینیٹر عبد الرحمان, جس کو مقامی لوگ قطعی ملا کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ بھی کافی بااثر شخصیت ہے, کیونکہ حکومت کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کافی گہرے مراسم ہوتے ہیں کافی عرصے سے. اس کے علاوہ نثار مومن جو ابھی ایم پی اے ہے, انہوں نے ایک کافی اثر و نفوذ پیدا کر دیا ہے, کیونکہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر بھی ہے. تو وہ صرف اپنے حلقے کے نہیں بلکہ پورے ضلع میں وہ سیاسی سرگرمیاں کئی سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں. یہاں کی ٹوٹل آبادی جو ہے 4,74,345 ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے اضلاع کی نسبت یعنی وزیرستان اور باجوڑ کی نسبت ضلع مومن میں امن و امان کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہے. ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے. اگرچہ ایک طرف جو ہے مومن ڈیم پہ کام جاری ہے, لیکن اس کو ہم ضلع کی سطح کا کوئی پروجیکٹ نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ ایک قومی سطح کا پروجیکٹ ہے اور اس سے مقامی لوگوں کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا ہے. ملک کا جو مین سڑک ہے یعنی اکاؤنٹ سے غلرے تک تقریباً 16-17 کلومیٹر کا سڑک ہے. 3 سال سے اس پہ کام جاری ہے اور ابھی تک وہ نامکمل اسی طرح پڑا ہے. لوگوں کو اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے. البتہ مائننگ جو ہے, معدنیات, ماربل مائننگ یہاں کی سب سے بڑی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورس آف انکم ہے مقامی لوگوں کے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے وابستہ ہے. نہ صرف مقامی لوگ بلکہ دور دراز سے ملک کے مختلف حصوں سے لوگ آ کے یہاں پر مزدوری بھی کرتے ہیں, یہاں پر ٹھیکیداری بھی کرتے ہیں, یہاں پر انہوں نے لیز بھی لی ہوئی ہے. اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک جو ہے معدنیات کے وہ ملک کے دوسرے حصوں میں کارخانوں میں چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں یہاں پر کون جو ہے اس حلقوں کے بادشاہ بن جاتے ہیں. اگر ہم آتے ہیں ضلع خیبر کی طرف, آپ لوگوں کی معلوم ہے کہ درہ خیبر بہت تاریخی درہ ہے. افغانستان کے ساتھ پاکستان کا سب سے مین روٹ جو ہے تورخم, وہ اسی درہ خیبر میں واقع ہے. یہاں سے 2 ایم پی اے جو ہے ان کا تعلق باپ پارٹی سے یعنی وہ الحاج شاہ گل گروپ, ان کے بیٹے اور بھتیجے وہ منتخب ہوئے تھے. انہوں نے بعد میں باپ پارٹی جوائن کی تھی. اور اسی طرح الحاج شاہ گل خود جو ہے یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں. نور الحق قادری صاحب جو ہے وہ دوسری قومی اسمبلی کے ممبر تھے, منسٹر رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے, اب بھی سرگرم رہنما ہے. اور اسی طرح حمید اللہ خان جو ہے, حمید اللہ جان یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں پہلے, لیکن اب جمعیت علماء اسلام کے ممبر ہے. یہ بتا دوں کہ یہاں پر نادر خان زخخیل خاندان جو ہے وہ بھی کافی بااثر سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی چونکہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ سارے کاروباری لوگ ہیں, افغانستان کے ساتھ تجارت, سنٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت, باقی ملک میں اور خاص کر کارخانوں مارکیٹ میں ان کی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں لوگوں کی, تو پیسہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے. پشاور سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے سیاست کو سمجھتے بھی ہے, تو اسی لیے باقی اضلاع کی نسبت باجوڑ میں اور خیبر میں سیاست جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ جو ہے موجودہ آئندہ انتخابات میں سامنے آتے ہیں. یہاں کا رقبہ جو ہے 2576 اسکوائر کلومیٹر ہے اور آبادی ہے 9,84,246. باب خیبر کا تو میں نے ذکر کیا. لنڈی کوتل جو ہے یہاں کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے, لیکن ان کا یعنی خیبر ضلع کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جہاں پر ان کے افسران ڈی سی وغیرہ بیٹھتے ہیں وہ پشاور میں بیٹھتے ہیں, پشاور صدر میں ان کے آفیسز ہے. لیکن کبھی کبھی وہ جا کے لنڈی کوتل میں بھی اپنا دفتر لگاتے ہیں. مشہور معروف بابائے غزل حمزہ بابا کا مزار جو ہے وہ خیبر ضلع میں واقع ہے. وادی ترا اور یہاں کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. بدقسمتی سے گزشتہ کئی سال سے وہ بدامنی کے لپیٹ میں رہا ہے, لیکن اب تقریباً 3-4 سال سے وہاں حالات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں. اور جو واقع ہے وادی ترا بیسیکلی 3 ضلعوں کو ٹچ کرتا ہے, یعنی ایک طرف ضلع خیبر, دوسری طرف ضلع اورگزئی اور تیسری طرف کرم کا کچھ علاقہ جو ہے وہ بھی وادی ترا کو ٹچ کرتا ہے. بہت خوبصورت وادی ہے اور گزشتہ 2 عیدوں پہ یعنی عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں مقامی لوگ اور خاص کر پشاور اور اس کے سراؤنڈنگ کوہاٹ, خیبر, ان اضلاع کے لوگوں نے بھی یہاں کا رخ کیا ہے. اگر ہم آتے ہیں اورگزئی کی طرف, جس طرح میں نے بتایا کہ اورگزئی کا الگ اب حلقہ نہیں ہے,
لیکن اس کا رقبہ جو ہے 1538 اسکوائر کلومیٹر ہے، 4 اس کی تحصیلیں ہے، ایک اس کا امنہ ہوتا تھا اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور ڈاکٹر جی جمال کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کافی بااثر شخصیت ہے، ان کے والد بھی کافی بااثر تھے، پھر وہ خود منسٹر رہ چکے ہیں، اب ان کا بیٹا جو ہے پی ٹی آئی میں آزاد حیثیت سے منتخب ہوا تھا، بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور مشیر کے عہدے پر رہا ہے۔ علی محمد جان اورکزئی ایک دوسری بڑی شخصیت ہے، یہاں سے ان کا تعلق ہے، گورنر رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کا، لیفٹیننٹ جنرل رہ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اب اورکزئی الگ حلقہ نہیں رہا ہے، ضلع تو الگ ہے لیکن ان کا حلقہ جو ہے اب یہ ہنگو کے ساتھ مل کے یہاں سے کوئی شخص جو ہے وہ منتخب ہوگا۔ ضلع اورکزئی کا ہیڈ کوارٹر بھی خیبر کی طرح وہ ہنگو میں ہوتا ہے، کبھی کبھی موسم کے لحاظ سے اس کا ایک طرح سے سمر کیمپ آپ سے کہہ دیں کہ کلایا کا جو علاقہ ہے کافی کنجسٹڈ ہے اس ایریا کی مناسبت سے، وہاں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن بہت کم افسران ایسا ہے کہ سال میں 1-2 مہینے کے لیے وہاں جاتے ہیں واپس اپنے علاقے میں۔ اس کی آبادی ہے 2,54,303 افراد پر مشتمل ہے۔ ضلع کرم جو ہے پہلے یہ بالکل 2 الگ الگ حصوں پہ مشتمل تھا، یعنی اپر کرم، لوور کرم اور سینٹرل کرم، 3 تحصیلیں ہیں بیسیکلی، لیکن اپر کرم جو ہے وہ اہل تشیع کا علاقہ سمجھا جاتا ہے جس کو پڑچنار ہم کہتے ہیں، اور صدہ یا لوور کرم جو ہے اس کو اہل سنت کا یا سنی حضرات کا علاقہ سمجھا جاتا ہے ابھی تک۔ الگ الگ ان کے قومی اسمبلی کے ممبران وہ ہوتے تھے، صوبائی اسمبلی کی اس طرح، لیکن اب ظاہر ہے کہ جب حلقے کم ہو گئے تو قومی اسمبلی کا ایک حلقہ یہاں پر اب رہ گیا ہے۔ ساجد حسین توری جو اس وقت بھی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور فیڈرل منسٹر ہے، وہ اسی ایریا سے ان کا تعلق ہے، پڑچنار سے، اور گزشتہ تقریباً 3 انتخابات میں وہ مسلسل جیت کے آ رہے ہیں۔ منیر اورکزئی اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے، وہ ایک دوسری بااثر شخصیت تھے، ان کا خاندان کافی جو ہے وہ بااثر سمجھا جاتا تھا، پہلے وہ آزاد حیثیت سے انتخابات لڑتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو جوائن کیا، اب ظاہر ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات میں کون یہاں جو ہے میدان مارتا ہے۔ البتہ یہ بتا دوں کہ باجوڑ کی سرحد جو ہے وہ وہاں پر کنڑ، افغانستان کا جو کنڑ صوبہ ہے اس سے ملتا ہے، اسی طرح مومن کا سرحد جو ہے وہ ننگرہار سے ملتا ہے۔ کرم وہ واحد ضلع ہے جس کی سرحد افغانستان میں 3 صوبوں سے ملتی ہے، یعنی ایک طرف اس کا خوست ہے، پکتیا ہے اور ننگرہار ہے، تینوں صوبوں سے ان کی سرحدیں ملتی ہے۔ خرلاچی یہاں کا ایک مشہور پاک افغان بارڈر ہے ضلع کرم میں، اس کا رقبہ جو ہے 1310 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ تورا بورا کا نام ظاہر ہے جو لوگ بھی اس ایریا میں دلچسپی رکھتے ہیں، تورا بورا کا نام کسی کے لیے نیا نہیں ہے، اور یہ تورا بورا وہی علاقہ ہے جہاں سے اسامہ بن لادن اور اس کے باقی جو القاعدہ کے کافی بااثر لوگ تھے وہ افغانستان سے بارڈر کراس کر کے یہاں پر آئے تھے، اور پھر کرم ضلع میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اسامہ کے علاوہ باقی جو لوگ تھے، اور یہاں پر کافی بدامنی رہی ہے کافی سال۔ اب بھی صورتحال کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے، کیونکہ چند مہینے پہلے یہاں پر ایک اسکول کے اندر تقریباً 8 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اس نے ابھی تک صورتحال وہاں پر کافی ٹینس رکھی ہوئی ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان، اگرچہ کچھ براہ راست اس طرح کا وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صورتحال کافی ٹینس ہے اور مقامی لوگ جو ہے کافی دباؤ میں ہے۔ یہاں کی آبادی 6,15,372 ہے۔ اگر ہم شمالی وزیرستان کی طرف بڑھے، شمالی وزیرستان کی 9 تحصیلیں ہیں۔ غلام خان بارڈر جو ہے یہاں کا سب سے بڑا کاروباری مرکز اس حوالے سے ہے، تورخم کے بعد جو سب سے زیادہ کاروبار ہوتا ہے وہ غلام خان بارڈر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میران شاہ بازار جو ہے بہت بڑا بازار ہے، جو ملیٹنسی یعنی 2009 میں یہاں کا جو ضرب عضب آپریشن ہوا تھا، اس سے پہلے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں دکانیں تھیں، ان کو مکمل طور پر ڈیمالش کیا گیا تھا اس آپریشن میں۔ اب دوبارہ وہاں پر چند ایک مارکیٹیں بنائی ہے، بہت اعلیٰ معیار کی اچھی مارکیٹیں بنائی ہے، لیکن اس کی تعداد کافی کم ہے، یعنی وہ علاقے کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود وہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو ہے کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہے۔ میر کلام وزیر جس کا تعلق پی ٹی ایم سے ہے، ظاہر ہے پی ٹی ایم ایک پارٹی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آزاد حیثیت سے ہوں۔ یہاں سے محسن داوڑ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہے، ان کا تعلق بھی پی ٹی ایم سے تھا، بعد میں انہوں نے اپنے لیے الگ پارٹی بنائی۔ محمد اقبال جو ہے وہ یہاں سے دوسرا ایم پی اے تھے اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات میں یہاں سے کون جو ہے تیر مارتا ہے۔ وادی شوال
اور وادی رزمک یہاں کی دو خوبصورت ترین علاقے ہیں. یہاں بھی لاکھوں کی تعداد میں سیاح مقامی سیاح خاص کر یہاں پر آتے ہیں. 2009 کے آپریشن دربیازم میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے بے گھر ہو گئے تھے. ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ابھی تک یہاں پر کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. یہاں کا رقبہ جو ہے وہ 4707 اسکوائر کلومیٹر ہے اور 5,40,546 اس کی آبادی ہے. جنوبی وزیرستان جو ہے اس کو اب 2 ضلعوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن ان کا حلقہ ایک ہی ہے. قومی اسمبلی کا حلقہ ان کا ایک ہی ہے. اب 2 اضلاع بن گئے، اپر جنوبی وزیرستان اور لوور جنوبی وزیرستان. اس کی 4 تحصیلیں ہیں. گوملزام ڈیم اس کا ایک زبردست سینک پوائنٹ اب بن گیا ہے، اور انگور اڈا یہاں کا پاک افغان بارڈر پر تجارتی روٹ ہے. آئندہ ہم اپنے پروگراموں میں مزید ایک ایک حلقے کی تفصیلات پر بات کریں گے. شکریہ.